میں ہوں کنہیا لال اور آپ دیکھ رہے ہیں کنہیا لال کا پاکستان۔ ناظرین، RSS بھارتی حکمران جماعت BJP کا دہشت گردی والا ونگ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے گاندھی کے قتل کے بعد RSS کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سیکولر ملک ہونے کے دعوے دار ملک بھارت، جس کا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی خود 8 سال کی عمر سے اس خونی تنظیم کے سرگرم کارکن ہیں۔ سن 2002 میں جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے حکم پر صرف 3 دن میں RSS کے کارکنوں نے 10,000 قریب مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ RSS اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی اور چھوٹی ذات کے ہندو خواتین کے ساتھ عصمت دری کے واقعات میں بھی ملوث رہی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی، بیوروکریسی، مسلح افواج اور خصوصاً بھارت کی سیکورٹی ایجنسیوں میں RSS کے لیے ایک بہت بڑی حمایت پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے جو سابقہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے جنرل بپن راوت، جن کا ہیلی کاپٹر ابھینندن کے دوست نے گرایا تھا، وہ بھی RSS کے بہت قریب تھے۔ لیکن جدھر ظلم ہو وہاں اس ظلم کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت لازمی ابھرتی ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بھارت کے پہلے وزیر ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے انقلابی رہنما ڈاکٹر بھمر رام جی امبیڈکر کے نظریے کے حامی گروپ نے RSS کے ظلم سے تنگ آ کر اپنی الگ بھیم آرمی بنائی، جس کا اثر سوک بروز بڑھ رہا ہے۔ RSS کی گنڈا گردی کے خلاف اب بھیم آرمی کھل کر میدان میں آ چکی ہے۔ ایسے میں مودی کی فاشسٹ حکومت کو ملکی امور چلانے اور اپنی بنیاد پرست پالیسیوں کے عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک دور تھا کہ چھوٹی ذات کے ہندوؤں کو RSS والے اپنا غلام سمجھتے تھے، لیکن اب اگر کسی RSS والوں نے ظلم کیا تو یہ بھیم آرمی اس کو اس کی اوقات یاد دلانا اچھے سے جانتی ہے۔